ربي جل الله ما في قلبي غير الله حسبي ربي جل ما في قلبي غير الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله أول آخر ہے اللہ ظاہر و باطن۔ اللہ تعالیٰ سے بہتر کوئی محبوب نہیں ہے۔ مومن کے لیے اللہ سے بہتر کوئی محبوب نہیں ہے، اللہ کے حسن سے بہتر کوئی حسن نہیں ہے۔ حدیث پاک میں ہے، ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مسجد کے باہر سے گزر رہا تھا، ایک صحابی مسجد کے اندر تنہا اللہ کا ذکر کر رہا تھا اور بآواز بلند مجنونانہ ذکر کر رہا تھا۔ صحابی کہتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھا، ذکر سنا تو میرے دل میں خیال آیا اور میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، لگتا ہے یہ شخص ریاکار ہے۔ Since he is remembering Almighty Allah and doing Allah's zikr so loudly, he would have done it hiddenly, secretly, with low voice. So I said to Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, he is doing vanity, ye riyakar hai. He is showing this zikr and this ibadah to other people, not for Almighty Allah. Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam replied, آقا علیہ السلام نے جواب دیا، دعہ فإنہ اوّاہ۔ آقا علیہ السلام، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ ریاکار لگتا ہے، اونچا ذکر کر رہا ہے مجنونانہ۔ آقا نے فرمایا دعہ فإنہ اوّاہ، اس کو چھوڑ دو، مجنو نہیں، مجنو نہیں، اس کی یاد میں بے خود ہے، مجنو نہیں مست ہے، چھوڑ دو، مجنو نہیں مست ہے۔ تو یہ بات اس لیے میں نے کہی کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ایسا کیا جائے کہ آپ مست لگیں، بے خود لگیں۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب صحابہ اللہ کے عشق اور محبت سے سرشار ہو کر اللہ کا ذکر کرتے تو دیکھنے والے لوگ کہتے یہ مجنوں ہیں، پاگل ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا ذکر اس طرح کیا کرو کہ جن لوگوں کے دلوں میں نفاق ہے، منافق ہیں، وہ تمہیں دیکھیں تو کہیں ہاؤلاء مجانین، یہ پاگل ہو گئے ہیں۔ تو اللہ کی یاد میں پاگل پن کا تانا ملنا چاہیے۔
یہ طعنہ اچھا طعنہ ہے، ملنا چاہیے کہ کوئی کہے پاگل ہے، کیوں کہ اللہ کی یاد میں مستوار ہو کر ذکر کیا، مجنونانہ ذکر کیا تو دیکھنے والے نے کہا کہ ہی از میڈ۔ تو اس طرح جب یہ کلام پڑھیں کیفیت کے ساتھ پڑھیں اور جھومیں اور ایسا محسوس کریں جیسے اللہ کے ذکر کے سمندر میں، اللہ کی یاد کے سمندر میں ایک طغیانی آئی ہوئی ہے اور آپ کی روح کشتی کی مانند اس میں تیر رہی ہے، اور ذکر الہی کا ٹھاٹھے مارتا سمندر ہے، تو کیفیت پیدا کر کے ذکر کیا کریں۔ یہی کل کی ہدایات میں نے آپ کو انشاءاللہ کونسل میں دینا ہے، تو اس انداز کے ساتھ ذکر کریں کہ کیفیت پیدا ہو اور مست لگیں اور مجنون لگیں۔ کرو بیٹے، آپ بھی اس طرح ہی کیا اور کرایا کریں۔ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ، حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی لا، حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ، حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ، اول و آخر ہے اللہ، ظاہر و باطن ہے اللہ، اول و آخر ہے اللہ، ظاہر و باطن ہے اللہ، اول و آخر ہے اللہ، ظاہر و باطن ہے آخر ہے اللہ، ظاہر و باطن ہے اللہ، اول و آخر ہے اللہ، ظاہر و باطن ہے اللہ، اول و آخر ہے اللہ، ظاہر و باطن ہے اللہ، اول و آخر ہے اللہ، ظاہر و باطن ہے اللہ، اول و آخر ہے ظاہر و باطن ہے اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔
نے پوچھا کہ جنت کی کوئی قیمت ہے تو مصطفیٰ نے کہا لا الہ الا اللہ ہو، 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 لا الہ یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ ہو، لا الہ الا اللہ ہو، الا اللہ ہو، الا اللہ ہو، الا اللہ ہو، الا اللہ الا اللہ ہو، الا اللہ الا اللہ ہو، الا اللہ 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 محمد رسول اللہ۔ بہت سے اور طریقوں میں اور منہاج القرآن کے طریقے میں ایک فرق یہ ہے کہ منہاج القرآن میں کوئی کسی کو اپنا مرید نہیں بناتا، منہاج القرآن میں کوئی کسی کو اپنا مرید، بولیے، میں نے مرید کے لفظ پر بڑا غور کیا،
مرید کے لفظ پر بڑا غور کیا کہ مرید کون ہوتا ہے، تو مجھے قرآن مجید نے اس کا جواب دیا۔ قرآن مجید نے جواب دیا، یریدون وجہہ واصبر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، واصبر نفسک مع الذین یدعون ربهم بالغداۃ والعشی یریدون وجہہ۔ تو قرآن نے جواب دیا کہ یہاں سے مرید نکلا، اور فرمایا بندے ان لوگوں کی مجلس میں جم کے بیٹھا کر، ان لوگوں کی مجلس میں، صحبت میں جم کر بیٹھا کر جو صبح و شام اللہ کو یاد کرتے ہیں، یریدون وجہہ، اور اس کے مکھڑے کے طلبگار رہتے ہیں۔ اب یہ جو لفظ ہے یریدون، ارادہ سے ہے، اس کا معنی یہ ہے اراد یرید فہو مرید، تو صبح و شام اللہ کو یاد کرتے اور اس کے مکھڑے کے مرید رہتے ہیں۔ تو مرید وہ ہے جو اللہ کا ارادہ کرے، بولیے بولیے نا، مرید کون ہے؟ جو اللہ کا ارادہ کرے، اللہ کے مکھڑے کا طلبگار ہو، اللہ کی رضا کا طلبگار ہو، جو اللہ کا ارادہ کرے وہ مرید ہے، اور جس سے خوش ہو کر جس کا اللہ ارادہ کرے وہ مراد ہے۔ لہذا منہاج القرآن اللہ کے ارادے کی طرف دعوت دیتا ہے، لوگوں کو چاہتا ہے کہ اس کے مکھڑے کے مرید بنو، اس کے مکھڑے کے مرید بنو۔ لہذا آپ کی یہ پہچان ہونی چاہیے کہ یہ کون لوگ ہیں؟ اللہ کے ذکر والے لوگ ہیں۔ یہ میری خواہش ہے، کوئی پوچھے کون لوگ ہیں تو لوگ کہیں اللہ کا ذکر کرنے والے لوگ ہیں، بس اللہ کا ذکر کرنے والے لوگ ہیں۔ اور حدیث پاک میں اللہ پاک نے فرمایا جو میرا ذکر کرنے والے ہوں گے انہیں جب میں عرش پہ بیٹھوں گا تو اپنے سامنے بٹھاؤں گا تاکہ وہ مجھے تکتے رہیں، تاکہ وہ مجھے تکتے رہیں۔ کیوں؟ یریدون وجہہ، کہ اللہ کا ذکر کرنے والے تھے اور اللہ کے مکھڑے کے طلبگار رہتے تھے۔ تو قیامت کے دن ہوگا، حکم ہوگا انہیں میرے سامنے بٹھا دو تاکہ میرا مکھڑا تکتے رہیں، میں لوگوں سے حساب کتاب لیتا رہوں، یہ میرا مکھڑا تکتے رہیں۔ ان سے کوئی حساب کتاب نہیں ہے، ان سے کوئی حساب کتاب نہیں ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا میری امت کے، یہ صحیح بخاری شریف میں حدیث ہے، مسلم میں ہے، متفق علیہ، فرمایا میری امت کے 70,000 لوگ بغیر حساب کتاب کے بخشے جائیں گے، اور پھر ان میں سے ہر ایک 1000 کے ساتھ 70,000 لوگ اور ہوں گے۔ اور ایک حدیث میں ہے، صحیح مسلم میں ہے، اس میں آقا علیہ السلام نے فرمایا 3 لاکھ سے زیادہ لوگ بغیر حساب و کتاب کے بخشے جائیں گے، اور انہوں نے ایسے قطاریں بنائی ہوں گی، ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر زنجیر کی طرح ایک دوسرے کو لے کے جا رہے ہوں گے، اور ایسے مقام پر بیٹھے ہوں گے، نہ نبی ہوں گے نہ شہید ہوں گے، مگر ان کو ایسے مقام پر بٹھایا جائے گا کہ نبی اور شہید بھی ان کی قدر و منزلت دیکھ کے رشک کریں گے، انبیاء اور شہداء بھی رشک کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے عرض کریں گے باری تعالیٰ ہمیں تو یہ قدر و منزلت اس لیے ملی کہ ہم تیرے نبی ہیں اور تیری راہ میں شہید ہوئے، یہ نہ نبی ہیں نہ شہید ہوئے، انہیں یہ قدر و منزلت کیوں مل گئی؟ تو اللہ پاک نے فرمایا اس لیے کہ ان کی محبتیں میرے ساتھ خاص ہو گئی تھی، اور یہ مجالس میں بیٹھتے تھے، دور دراز سے چل کے آتے تھے، اکٹھے بیٹھ کے میرا ذکر کرتے تھے، دور دراز سے چل کے آتے، اکٹھے بیٹھ کر مجلسوں میں میرا ذکر کرتے تھے، اور ان کے آپس کے رشتے نہ خونوں پر قائم تھے
نہ برادریوں پر قائم تھے نہ قبیلوں پر قائم تھے. سنیں، ان کے آپس کے رشتے نہ خون پر قائم تھے نہ علاقوں پر قائم تھے نہ برادریوں پر قائم تھے. بلاد شتیٰ، مختلف علاقوں سے آتے تھے، مختلف قبیلوں اور برادریوں سے آتے تھے. انہوں نے سارے رشتے بلا دیے تھے، ایک میرا رشتہ بنا لیا تھا. سارے رشتے میرے رشتے پر قربان کر دیے تھے، اور آپس میں ان کی دوستیاں صرف میری محبت پر قائم ہو گئی تھی. المتحابین فیہ والمتزاورین فیہ والمتجالسین فیہ والمتبادلین فیہ والمتبادلین فیہ. صرف میری خاطر مل بیٹھتے تھے، میری وجہ سے ایک دوسرے سے پیار کرتے تھے، میری وجہ سے ایک دوسرے کو دیکھتے تھے، تکتے تھے. اب یہ جو چراغ ہے محبت الہی کا، اس کو جلانا ہے. دن کو محبت رسول کی بات ہوئی، اور محبت رسول محبت الہی ہے، محبت الہی محبت رسول ہے. ان دو کو جدا نہیں کر سکتے. تو رات محبت الہی کے عنوان سے بات ہو رہی ہے. تو عاشقانہ طریقے سے، مجنونانہ طریقے سے اللہ کی یاد اور اللہ کی محبت کیا کریں. پڑھیں بسم اللہ. اللہ اونچا کریں، اونچا کریں، اونچا کریں، اونچا. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. هل هو هل هو هل اللہ 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 اللہ
جوش سے کرے یا جوش جوش
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یا جبار یا قہار 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 یا جبار یا قہار. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. یہ 7 ذکر ہیں جو میں نے آپ کو کروائے. These are 7 ذکر. Remembrance of Almighty Allah with His 7 names. And we have 7 kinds of ourself, 7 grades of our mind, of our soul. Nafs is of 7 kinds. Nafs is of 7 kinds. And according to some people, there are 7 grades. These are not the kinds, these are the grades. So there are 2 separate interpretations. Either these are 7 kinds of nafs, or these are 7 grades of the same nafs. The first is nafs ammara. Second is nafs lawwama. Third is nafs mulhima. Fourth is nafs mutmainna. Fifth is nafs radiyya. Sixth is nafs mardiyya. And seventh is nafs kamila, nafs safiyya. So these are the 7 names of Almighty Allah. And awliya, Sufiya, Urafa and Ahlul Zikr of all times and all centuries, they are unanimous and they have an agreement on this subject. Then these 7 names are for 7 nufus. یہ 7 ذکر جو ہیں 7 نفسوں کے لیے ہیں جو میں نے کروایا آپ کو. نفس امارہ سے لے کر نفس صافیہ تک. Just starting from نفس امارہ to نفس صافیہ, نفس کاملہ. Vicious soul or mind سے لے کر up to the clean and perfect soul. These are the 7 names of Almighty Allah. And you have to invoke the zikr of Almighty Allah with these 7 names. اس کو یاد رکھ لیں. میں نے فیوزات محمدیہ میں تفصیل کے ساتھ چیپٹر وائز ان کو بیان کر دیا ہے.
آپ میں سے ہر ایک کے پاس الفیوزات المحمدیہ ہونی چاہیے۔ پوری تفصیل کے ساتھ اس کا ذکر کر دیا ہے، پھر نسبتوں کا ذکر کر دیا ہے۔ نسبت ایک روحانی مزاج ہوتا ہے، روحانی مزاج ہوتا ہے، ایک روحانی طبیعت ہوتی ہے، اور ہر ایک کا روحانی مزاج اور طبیعت الگ الگ ہوتی ہے، فرق ہوتا ہے۔ جب تک اسے اس کے مزاج کے مطابق خوراک نہ ملے، اس میں روحانیت کی، اس ملکہ کی ترقی اتنی تیزی سے نہیں ہوتی۔ تو اس کی تفصیل میں نے اپنی 2 کتابیں یاد رکھ لیں، سلوک و تصوف کا عملی دستور، اس میں نسبتوں کی میں نے تفصیل لکھی ہے اور نفوس کی بھی پہچان لکھی ہے، اور فیوزات محمدیہ میں نے اس کا علاج اور ذکر اور اذکار لکھے ہیں۔ مختلف نسبتوں کے لیے اگر یہ نسبت ہو تو یہ ذکر، یہ نسبت ہو تو یہ ذکر، یہ نسبت ہو تو یہ ذکر، اور قرآن مجید کے ساتھ ان اوراد کو، اذکار کو مرتب کیا ہے۔ اس طرح طبیعتیں ہوتی ہیں، کچھ طبیعتیں اللہ کا ذکر آہستہ پسند کرتی ہیں، چاہتی ہیں، کچھ طبیعتیں بآواز بلند ذکر سے ان کے اندر ایک کیف اور رجوع اور رقت پیدا ہوتی ہے اور تاثیر پیدا ہوتی ہے۔ کچھ لوگوں کو یہ کیفیت خاموشی، ذکر خفی سے ملتی ہے۔ بدقسمتی ہے ہمارے ہاں لوگ جھگڑتے ہیں، جھگڑا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کا ذکر خفی بھی مطلوب ہے اور ذکر بالجہر بھی مطلوب ہے۔ دونوں طریقوں کے دلائل ہیں، فوائد ہیں، برکات ہیں۔ سو کوئی ذکر آہستہ کرے، کوئی بلند کرے، جھگڑا نہیں ہونا چاہیے، ذکر ہونا چاہیے۔ جھگڑا نہیں ہونا چاہیے، اللہ کا ذکر ہونا چاہیے، جیسے جس کی طبیعت میں اس کے ملکہ کو، اس کے ذوق کو فروغ ملے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود و سلام پڑھتے ہیں، کئی بآواز بلند پڑھتے ہیں، کئی آہستہ پڑھتے ہیں، کہ بیٹھ کے پڑھتے ہیں، کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں۔ کسی طریقے کی منع شریعت میں نہیں آئی۔ جھگڑا نہیں ہونا چاہیے، درود و سلام پڑھا جانا چاہیے، جس کی طبیعت جیسے ذوق لے اور جیسے خوش ہو۔ آپ کا مزاج ایسا ہونا چاہیے کہ آپ عمل کریں، جھگڑا نہ کریں۔ تو یہ جو 2 کتابیں فیوزات محمدیہ اور سلوک و تصوف کا عملی دستور، اس کا مطالعہ کر کے، یہ آپ کی گائیڈ لائن ہے، اسپریچول گائیڈ لائن ہے، گائیڈ بک ہے۔ اس کے مطابق آپ خود تشخیص کر سکتے ہیں، اب جا کے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ جب پڑھیں گے غور سے تو آپ کو ساری سمجھ خود آ جائے گی۔ خود سیلف ڈائگنوسٹک ہے، یہ سیلف ڈائگنوسس، خود تشخیص کر لیں گے میں نے کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا۔ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، ایمان میں، عمل میں خیر دے، برکت دے۔